آمین۔ اور اپنے گھر کی حاضری 5 ٹائم ضرور ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ انشراح جسے علم نشرہ کہتے ہیں اس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفعت ذکر کا، بلندی ذکر کا، کثرت ذکر کا بیان ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورہ مبارکہ ہے سورہ ضحیٰ، اس کی بھی پوری تلاوت کر لیں۔ پوری سورہ مبارکہ کے اندر کوئی شرعی حکم جسے احکام کی آیات کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، انہیں احکام کہتے ہیں، تو ان میں سے کسی کا پوری صورت میں ذکر نہیں کیا۔ سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجی الآخر نہ نماز کا ذکر کیا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ جہاد کا ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں ان اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سورہ انشراح جو میں نے ابھی تلاوت کی، علم نشرح لک صدرک، وہاں سے لے کر فانصب تک مکمل سورت پڑھ لیں، کوئی نماز روزے کا اس میں بھی بیان نہیں ہے۔ اس کے آگے ایک سورہ مبارکہ آتی ہے سورہ انشراح کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین الآخر۔ پوری سورہ مبارکہ پڑھ لیں، نیک اعمال کا تو ذکر آیا ہے، مگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا انفرادی طور پہ کسی ایک کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اعمال جو میں نے گنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ درجہ کمال کے اعمال ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے کمال کا عمل ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، درجہ کمال کے عمل ہے، اور ہماری عبادت کا اہم ترین حصہ ہیں یہ پانچوں، اور بندہ مومن کے لیے یہ رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے یہ اعمال صالحہ جن کی میں نے گنتی کی ہے، کمال کے عمل ہے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں صورتوں کو آپ پڑھ لیں تو ان تینوں صورتوں کے اندر رب نے جہاد کا ذکر نہیں کیا، نماز کا بولیے نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، حج کا، روزے کا نہیں کیا۔ تو پھر آپ کی سوچ میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ کا قرآن ہے تو یہ اعمال تو بڑے اعلیٰ ہیں جو گنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ذکر بھی ان تینوں صورتوں میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اگر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے تو ان صورتوں میں قرآن تو ہے نا، یہ تو اللہ نے ان تین صورتوں میں پھر بیان کیا کیا ہے؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ پھر توجہ سے سن لیں اس بات کو، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا ہے تاکہ اس مقصد تک ہم پہنچ سکیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بڑے کمال کے عمل ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کا بھی باقاعدہ تینوں صورتوں میں جو میں نے تلاوت کیا، اس سے پہلی سورہ مبارکہ، اس میں اور اس کے بعد والی سورہ مبارکہ میں کسی ایک عمل صالح کا جو نماز، روزہ، ارکان کہہ رہا ہوں، ارکان اسلام، ان میں سے ایک کا بھی باقاعدہ ذکر، حکم
اس کی ترغیب ایسا نہیں ہے۔ تو پھر سوال جنم لیتا ہے ذہنوں سے، پھر اگر نماز روزے کا ان 3 صورتوں میں ذکر نہیں ہے تو پھر ان صورتوں میں رب نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے، بیان کیا کیا؟ تو اس کا جواب جس مقصد کے لیے بیٹھے وہ ہے، کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب نے نماز روزہ زکوٰۃ کا پورے قرآن میں ذکر کیا، جگہ جگہ کیا، مگر ان صورتوں میں نہیں کیا۔ مالک پھر نماز روزے کا حکم نہیں تو تینوں صورتوں میں تیرا کلام کیا کہتا ہے؟ تیرے اس قرآن کے اندر پھر تو نے 3 صورتوں میں کیا بیان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نماز روزے کا بیان بہت ہو چکا، نماز روزے کا پہلے پاروں میں ذکر بہت ہو چکا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، مگر ان 3 صورتوں کو میں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے نہیں رکھا، میں نے 3 صورتوں کو باقاعدہ نعت مصطفیٰ کے لیے رکھا۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ مالک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا کلام ہے۔ مالک نماز کا ذکر نہیں، حج کا نہیں، فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کا ذکر بھی میں نہیں کیا ہے، حج نماز ذکر اس کا بھی ذکر میں نہیں کیا ہے، مگر بعض لوگ نماز روزے کا ذکر پڑھ کر وہ پورا دین سمجھ بیٹھے نماز روزے کو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز روزہ بھی میرا کلام ہے، وہ میرا قرآن ہے، میرا فرمان ہے۔ اگر اسے دین سمجھتے ہو، میرا کلام سمجھ کر، قرآن سمجھ کر، میرا حکم سمجھ کر اسے نماز روزے کو دین سمجھتے ہو، میرا حکم سمجھ کر، تو سن لو 3 صورتیں یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی میرا حکم ہے، اور میرا حکم جہاں نماز روزے کا ہے وہاں نعت مصطفیٰ کا بھی ہے۔ میرا قرآن ایک نماز کا سبق دیتا ہے، حج زکوٰۃ کا دیتا ہے، اور میرا قرآن ہی نعت مصطفیٰ کا سبق دیتا ہے۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ تعریف مصطفیٰ۔ کیا ہوتی ہے؟ چاہے آپ شعروں میں کہیں جسے نظم کہتے ہیں، چاہے آپ تقریر کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں کہیں جسے نثر کہتے ہیں، نظم ہو یا نثر ہو، شعروں میں کریں یا تقریر تحریر کی صورت میں کریں، تعریف مصطفیٰ کی ہو تو وہ چاہے شعر ہو چاہے تحریر ویسے ہو، با محاورہ جیسے آگے ہوتی ہے ترتیب سے، وہ تعریف مصطفیٰ جس اینگل جس انداز سے بھی کرو وہ ساری نعت مصطفیٰ تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے، وہ نعت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ چلیں 3 کے اندر میں اب ان کو فریش پڑھ کے آیا ہوں، سورہ دہا کو، سورہ علم نشرہ کو، سورہ 3 کو بھی پڑھا، اور میں نے عادت، میرے شیخ نے، میرے استاد محترم نے عادت یہ بنا دی ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، کہ وہاں سے شروع کرو جہاں اختلاف کا زمانہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور پر انگلیاں، حضور کی شان پر انگلیاں، وہاں سے شروع کرو۔ جب امت مسلمہ درجہ عروج پر تھی، عروج پر، بلندی پر کیوں تھی؟ کہ وہ ہر لمحہ شان مصطفیٰ کو عروج پہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تو وہ عروج پہ، بلندی پہ ہر لمحہ شان مصطفیٰ، ہر لمحہ تعریف مصطفیٰ۔ اس زمانے سے کرو تاکہ کوئی مولوی، کوئی بندہ، کوئی مسلک یہ نہ کہتا پھرے یار میں انہوں نہ مندہ، اے بابیاں دے، اے سنیاں دے، اے شیعاں دے، اے لدیساں دے۔ نہیں، جب ان لوگوں کا وجود بھی نہیں تھا اس زمانے سے بات کرو جس زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا، بس ایک ہی تھا، شان مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تو بات وہاں سے شروع کر کے کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ ہو۔ اب
اپنی صحت کو بھی دیکھ کر اور آگے جو وعدے پہلے کر دیے ان کو نبھانے کے لیے، تاکہ میں اس حساب سے کروں۔ بظاہر تو اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مالک کا بڑا خاص کرم ہے، مہربانی ہے، یہاں پہنچ گیا ہوں، اس سے بڑا اور کرم کیا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ تھوڑا سا کیا ہوا ہے، اس کے بعد اب تک کھانا نہیں کھایا، صحت بیماری کی وجہ سے کھانا کھا نہیں سکا۔ بہرحال حاضر ہوں، انشاءاللہ کچھ جسمانی غذا سے بولا جاتا ہے، کچھ روحانی غذا سے بھی طاقت آئی جاتی ہے۔ آپ کی دعائیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو مالک توفیق عطا کرے گا نا، مہربان ہے وہ۔ تو میں بات آغاز کرنے لگا ہوں وہاں سے، آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات، یعنی سادہ اور آسان کروں، 10 صدیاں پہلے سے، کہاں سے؟ 10 صدیاں پہلے، 10 صدیاں پہلے، 10 سال بن گئے، 10 صدیاں پہلے۔ یہ زمانہ وہ ہے جو ہر ایک کی طلب ہوتی تھی، مولوی کیا، عوام کیا، ہر شعبے کی، ہر طبقہ زندگی کے فرد مسلمانوں کی طلب ہوتی کہ کہیں نہ کہیں سے میرے کانوں میں ذکر مصطفیٰ کی آواز آئے۔ ہر وقت یہ چاہتے تھے، ٹولیوں میں بیٹھ کر، گروہوں میں بیٹھ کر، ہر وقت وہ یہی کرتے رہتے۔ جب بھی فرصت ملتی تو 2 کام کرتے تھے، صحابہ بھی، ان کے بعد کے بھی، قریب کے بھی زمانوں کے، وہ یہ 2 کام کرتے تھے۔ ایک یہ کرتے جب بیٹھتے تو گلہ گزاری کا تو حضور نے ویسے ہی تصور ان کا مٹا دیا تھا، شکوہ، غیبت، چغل خوری، پیٹھ پیچھے لیگ پولنگ، ڈیگریڈنگ کرنا، یہ تو حضور نے اتنی تربیت کر دی تھی کہ کوئی غیبت کرنے کے لیے پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنے کے لیے تیار۔ آقا کی تربیت اتنی ہو گئی، جب اکٹھے بیٹھتے تو کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے تیار۔ آقا نے یہ جتنا گند تھا کردار میں، زبان میں، یہ تو آقا نے واش کر دیا تھا۔ ہر بندہ جب بھی بیٹھتا برائی تو کرنے کے لیے وہ تیار ہوتا نہیں تھا، تو پھر کرتا کیا تھا؟ یہی جب بھی بیٹھتے تو یہ کہتے، صحابہ ہوتے یا اس کے ساتھ جو نیچے طبقات، تابعین، تبع تابعین، قریب زمانہ ہے مصطفیٰ کے، وہ ایک ہی کام کرتے، گروہ 5 کا ہوتا، 2 کا ہوتا، 10 کا ہوتا، جتنے مل بیٹھتے تو کہتے یار ایسے کرو جیسے میرے آقا سے قرآن سنا ہے، ایسے ذرا کمال کا قرات کے ساتھ قرآن سنا۔ قرآن پوچھتے، انس بتاؤ نا، ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں، زمانہ مصطفیٰ کی بات کرو، ظاہری تجارت کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں انس ذرا بتا نا میرا مصطفیٰ قرآن کیسا پڑھتا ہے؟ وہ کہتے اچھا سناؤں، آقا میرے جب گھر آتے تھے نا، یعنی حضور کے گھر کون رہتا تھا؟ حضرت انس۔ حضور کے گھر کون رہتا تھا؟ حضرت انس۔ حضرت انس دبلے پتلے تھے، سماٹ جسم والے، پھرتیلے، تیز رفتار چلنے والے، بڑے ایکٹیو قسم کے۔ ماں ان کی 10 سال کی عمر میں آقا کی صحبت میں لے آئی۔ کتنے سال ہوگی؟ حضرت انس بن مالک کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ امی ان کی آقا کے پاس لے آئے۔ آقا نے فرمایا کیوں لائی ہو؟ آقا ایک ہی دل چاہتا ہے، بس اللہ نے مجھے بیٹا دیا، بس یہ آپ کی نوکری کرتا رہے۔ میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا آپ کی نوکری کرتا رہے، جوتے سیدھے کرے، لوٹے بھر بھر کے دے، بستر سیدھا کرے، آقا بس آپ کے ساتھ وضو کرواتا رہے، آپ کے حکم پر گھر سے نکلے اور بازار سے چیزیں لا لا کے امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو دیتا رہے، گھر کی نوکری چاکری کرے۔ اتنی جب یہ تو آپ ان کی ڈیمانڈ تھی نا، والدین کی، ماں کی، کہ بس لائی ہوں آقا آپ کی یہ بولو نوکری کرے، غلامی کرے۔ مگر آقا تھے کہ نوکر کو نوکر ہی نہیں رکھا، نوکر کو نوکر ہی نہیں رکھا۔ اس نوکر انس کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، آقا جب گھر آتے
تو انہیں پڑھاتے، گھر میں پڑھاتے اور ہوم ورک دے جاتے. جب کوئی ٹور، کہیں دورہ، کوئی وزٹ، کوئی جنگ غزوات سے کہیں سے ہو کے آتے، مدنی زمانے میں آئے تھے وہ، مدنی زمانے میں، تو وہ جب آقا کہیں سے ہو کے آتے، آقا آتے ہی پوچھتے، یہ نہیں کہ میرا جوتا سیدھا کیا یا نہیں، بستر سیدھا کیا یا نہیں، لوٹا بھرا یا نہیں، گھر کے کام کیے یا نہیں، نہیں یہ نہیں پوچھتے. سب سے پہلے آقا پوچھتے، انس بتاؤ جو سبق ہوم ورک دے گیا تھا کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ بتاؤ میں نے. اور وہ ہوم ورک کیا تھا، سبجیکٹ کیا تھا؟ سب سے عام ترین سبجیکٹ قرآن ہوتا تھا. اس وقت سب سے بڑا سبجیکٹ کیا ہوتا تھا؟ آج انگلش ہے نا، میتھ ہے، سائنس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر اس زمانہ میں ہر صحابی کے لیے سب سے عام ترین سبجیکٹ اللہ کا قرآن ہوتا تھا. باقی زبانیں بھی آقا سکھاتے رہے. آقا نے عبرانی سکھائی، وہ سریانی سکھائی، وہ ساری زبانیں آقا کی بارگاہ سے ہوتی نہیں، سکھائی ہیں، صحابہ کو سکھائی ہیں، ضرورت تھی. مگر جو سب سے عام ترین سبجیکٹ تھا وہ کیا تھا؟ بولو. جو اس آقا کا پسندیدہ، صحابہ کا پسندیدہ سبجیکٹ قرآن تھا. آج امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آج کوئی قاری تلاش نہیں کیا جاتا، کوئی حافظ تلاش نہیں کیا جاتا، مسجد میں بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. یار میں تو قرآن میں آج سبجیکٹ نہیں، بات آگے کرنی ہے، اسپیشلی سبجیکٹ قرآن کو ٹاپک نہیں ہے. مگر نہ میرا دل، میں ادھر شروع کروں تو دل کرتا ہے قرآن کی باتیں کرتا رہوں. حتیٰ کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں سبجیکٹ تھا، سب سے عام قرآن تھا. ہر ماں، ہر صحابیہ خود، ہر صحابی خود، ہر باپ اور ماں خود، اور اپنے ہر بچے اور بچی کو سب سے زیادہ جس پر فوکس کرتے، محنت کرتے، اللہ کی عزت کی قسم وہ 1.25 لاکھ صحابہ سب سے زیادہ جس کتاب پر، جس سبجیکٹ پر محنت کرتے تھے وہ اللہ کا قرآن تھا. ہر کوئی اس کو پڑھتا. یہ نہیں خیال کرنا کہ قرآن ہی تھا جس کی وجہ سے اور کو تو تھی نہیں کتاب. نہیں بابا، میں کہہ رہا ہوں کہ آقا کریم نے صحابہ کو مختلف زبانیں سکھائیں جو اس وقت کی نیشنل اور انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی زبانیں تھیں. آقا نے وہ زبانیں سکھائی ان کو. مگر سب سے زیادہ فوکس کس پہ کیا؟ کس پر؟ تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، انس ذرا سناؤ نا، آقا کریم کے پاس رہتے ہو، آقا ہی تمہیں روز آدھ پارا 1 رکوع 2 رکوع 1 آیت 2 آیتیں آپ کو خود آقا براہ راست سکھاتے ہیں. بتاؤ میرے مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھتے تھے؟ بتاؤ سورہ اخلاص کیسے پڑھتے تھے؟ وہ یہ ایک دوسرے. اور وہ دوسرا کہتا، میں نے تو یہ سورت پڑھی آقا سے. اچھا فلاں سورت تو آپ نے پڑھی تھی، بتاؤ اس سورت کو مصطفیٰ کیسے پڑھتے تھے؟ کاش یہ ماحول پھر آ جائے، کاش یہ امت میں رنگ پھر آ جائے. ہر ماں بولے، ہر باپ بولے، ہر بیٹا بولے، گھر میں بیٹھے ہوئے 5 آدمی فیملی بیٹھی ہوئی، کاش یوں بولے کہ امی بتاؤ نا آپ نے کس قاری سے قرآن پڑھا، ذرا وہ قاری جو دنیا کی بتاتے ہو فلاں، وہ کس طرح قرآن پڑھتے تھے، ذرا پڑھ کے سناؤ. ماں کہے بیٹے تم سناؤ، فلاں قاری کے پاس پڑھا کیسے قرات کی جاتی ہے. تم سورہ فلق سناؤ، تم سورہ رحمان سناؤ، تم سورہ یاسین سناؤ. ارے وہ فیملی کے 5 افراد، کتنے مزے کا ماحول اور کتنی فیملی کمال کی ہو، ماحول کتنا کمال ہو کہ ہر کوئی کہتا ہے تم اللہ کا قرآن سناؤ، تم بھی سناؤ، تم بھی سناؤ. 5 آدمی جب اللہ کا قرآن سنائیں گے تو بتاؤ وہ محبت کا انداز، وہ محفل قرات، وہ محفل قرات بنے گی. وہ 5 آدمیوں کی محفل قرات بنے گی. ماں نے پڑھا، باپ نے پڑھا، دادا نے پڑھا، دادی نے پڑھا، بیٹے نے، بیٹی نے، چھوٹے نے، بڑے نے. جب 5-10 آدمی مل کے قرآن پڑھیں گے، مجلس قرآن، محفل قرات قرآن ہوگی، تو بتاؤ اس گھر کے
رسول کتنا ہوتا. کاش کہ وہ زمانہ پھر لوٹ آئے کہ قرآن کا. دوستان محترم بات کر رہا تھا, بیٹھ جائے بیٹھے, جنہوں نے جانا ان کو ذرا بھیج دو, جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ اینڈ تک بیٹھو گے تاکہ بات ہم کمپلیٹ اپنی کر سکیں. توجہ ہے میری طرف؟ ماشاءاللہ. عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کیا کرتے, 5 آدمی بیٹھتے, 10 جو گروپ بیٹھے تو کیا کہتے, میں نے کہا 2 کام کرتے تھے وہ. کتنے؟ 2 کام. پڑھ لو پوری ہسٹری صحابہ کی, ان کے کردار اور زندگیوں کو پڑھ لو. تیسری بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, وہ کیا کرتے, 2 باتیں کرتے. مسجد میں بیٹھتے یا کہیں بیٹھتے, 2 کام ضرور کرتے وہ ہر مجلس کے اندر. ایک یہ کہ کہتے یار کوئی اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے, اور جب کوئی قرآن پڑھ لیتے باری باری تو پھر کہتے اب ذرا تو قرآن تو سب نے پڑھ لیا, اب بتاؤ میرے مصطفیٰ کا روح زیبا کیسا ہے, بتاؤ میرے مصطفیٰ چلتے کیسے ہیں, بتاؤ مصطفیٰ کی زلفیں کیسی ہیں, بتاؤ مصطفیٰ کا سینہ کیسا ہے, بتاؤ مصطفیٰ نے فلاں موقع پہ کیا کلمات ادا کیے, فلاں حکم کیسے دیا. گویا ایک پڑھتے تھے قرآن, جب قرآن سے فرصت ملتی تو سارے کے سارے نعت مصطفیٰ پڑھتے. کتنے کیا پڑھتے تھے؟ اگر تم چاہو کہ کوئی پروف دے دو کہ نعت بھی ہوتی تھی, یہ تو سنا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا یہ ادھر کی اختراع ہے نعت, یہ تو شرک اور بدعت کا کنسپٹ دے دیا گیا لوگوں کو, عجیب سی. اگر یہ سوچو تو میں آپ کو بتا بھی دوں کہ نعت مصطفیٰ پہلی بار جو نعت کسی نے پڑھی ہے حضور کی, کیا لکھی یا پڑھی ہے, وہ سب سے پہلے کیا, زور سے بولیے, جس نے نعت پڑھی ہے وہ انڈیا کا کوئی شخص نہیں ہے. سب سے پہلے حضور کی تعریف نعت پڑھنے والا, ارے وہ امریکہ کا بھی نہیں ہے, سعودی عربیہ کا بھی نہیں ہے, وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے, مدینہ کا نہیں, یمن, ایران, عراق, افغانستان کا نہیں, وہ عراق کا نہیں, وہ روم کا نہیں ہے, مصر کا نہیں ہے, شام کا نہیں ہے. سب سے پہلے نعت مصطفیٰ پڑھنے والا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, خانہ خدا میں بیٹھا ہوں, سب سے پہلے نعت پڑھنے والا, مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا, ارے اس کائنات ارضی کا ہے ہی نہیں, اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے, وہ صرف آسمان میں رہنے والا بھی نہیں. شاید دل میں فرشتے ہوں گے, نہیں بابا, فرشتوں نے بھی بعد میں پڑھی, انسانوں نے بعد میں پڑھی, مکے والوں نے بعد میں پڑھی, مدینے والوں نے بعد میں پڑھی, حسان بن ثابت بہت بعد میں آئے, مصعب بن عمیر بعد میں آئے, ارے بڑے بڑے لابغہ جوتی جیسے وہ بعد میں سے اب آئے. نعتیں سب نے پڑھی, مگر سب سے پہلے جس نے نعت پڑھی ہے وہ پتہ کون ہے, وہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ دو. واہ واہ کیا بات, ام المومنین, مومنوں کی ماں, اس ماں سے نہ پوچھئے جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحبت مصطفیٰ میں گزارا, جس کے گھر کا آج بھی طواف 70,000 فرشتے روز کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کے گھر کا طواف کون کرتا ہے؟ 70,000. آپ کہیں گے وہ گھر کون سا؟ ارے یہ جو آج روزہ رسول ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہی تو گھر ہے, یہ انہی کا گھر ہے. روزہ تو بنا ہی بعد میں, ترکوں نے بنایا ہے, پہلے یہ روزہ نہیں تھا. یہ تو حجرہ اما عائشہ صدیقہ ہے, ام المومنین کا گھر ہے, آقا کا گھر ہے. لوگوں
70,000 فرشتے جس کے گھر کا آج بھی اور قیامت تک طواف کریں گے. اور آقا نے فرمایا اس گھر کا طواف ادھر کا کب تک ہوگا, کتنے کریں گے؟ فرمایا قیامت تک. اور صبح 70,000 آتے ہیں, وہ رات بھر طواف. پھر وہ صبح چلے جاتے ہیں, شام کو وہ جب صبح جاتے ہیں تو نئی جماعت اتر آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو ایک بار 70,000 کی جماعت آتی ہے دوبارہ اس کو آنا قیامت تک نصیب نہیں ہوگا. بار بار آتے رہتے ہیں اس گنبد خضرا کا طواف. تو میں آج اوپر تو کہتا ہوں یہ گنبد خضرا کا طواف ہے, ہر کوئی کہتا ہے اس کا طواف ہے, مگر ذرا پیچھے ہو کے سوچو تو یہ گنبد خضرا تو بعد میں ہے, پہلے کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ. تو میں کہتا ہوں ارے چلو اتنا مانو کہ روزہ رسول کا طواف ہے, مگر تھوڑا سا اگر گہرائی میں سوچو تو روزہ رسول کا بھی طواف ہے, اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کا بھی طواف ہے. وہ اما عائشہ صدیقہ ان سے پوچھ لیتے ہیں جن کے بارے میں آقا نے خود فرمایا, آقا نے فرمایا میرے دین مکمل جو سارا دین ہے اس کو اگر 2 حصوں میں کریں تو آقا فرماتے ہیں آدھا دین میری آشا ہے, آدھا دین میری. اور آقا کو اپنی اس زوجہ سے پیار بھی بڑا تھا. آقا ان کو آشا نہیں کہتے تھے, اما صدیقہ کو عائشہ نہیں کہتے تھے, پیار کا نام رکھا ہوا تھا حمیرہ. کیا نام رکھا ہوا تھا؟ اور پتہ ہے حمیرہ کس کو کہتے ہیں؟ آج بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں حمیرہ. آقا فرماتے حمیرہ, عائشہ نہیں حمیرہ, بات کرتے پیار کا نام. اور آقا بغیر کسی معنی کے تو لفظ نہیں نہ بولتے, کوئی تو اندر راز ہوگا نا. نام حمیرہ نام بولتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا, اور اس حمیرہ کا معنی ہے گلاب کا کھلتا ہوا پھول, گلاب کا کھلتا ہوا سرخ پھول, اسے حمیرہ کہتے ہیں. تو آقا پیار کا گویا میں معنی کے حساب سے کہوں تو آقا عائشہ نہیں کہتے تھے, فرمایا کرتے تھے اے گلاب کے سرخ کھلنے والے پھول میری بات تو سن. یہ پیار تھا. تو اس اما عائشہ صدیقہ کی روایت بیان کرنے لگا ہوں. کسی نے پوچھا بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, کردار, تعریف کوئی بتاؤ. تو وہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ. صحابی کو کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. اچھا اما آپ ہی سمجھا دیں, حضور سے ڈائریکٹ آپ نے پڑھا ہے, آپ بتائیں. تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا 30 پارے کلام خدا کا ہے, تعریف مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. تعریف کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی. تعریف کو کیا بولتے ہیں ہم؟ نعت. کیا بولتے ہیں؟ نعت. اور ایک اور بات کر دوں کہ نعت کیا, یہ تو اللہ نے پڑھی, قرآن اللہ کا کلام, تو نعت مصطفیٰ کی ہوئی, کلام اللہ کا. تو گویا سب سے پہلا مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والا کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. اللہ. میں دور نہیں ہوں, جلال پور کا ہوں, جو ضد کرے بات کر سکتا ہے میرے ساتھ, مگر آگے بات نہیں کرتا ہوں. پھر صحابہ نے بھی نعتیں پڑھی, تعریفیں کی. ایک صحابی تھے نابغہ, کیا نام تھا؟ نابغہ. نون الف نابغہ, نابغہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. انہوں نے 100 سے زیادہ نعت کے شعر لکھے. اتنی بڑی نعت کے 100 سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آقا کریم نے خوش ہو کے نعت سنی, سن کے نا تعریف سن کے صحابی رسول سے. تو آقا نے یہ نہیں فرمایا وہ تعریف اللہ کی کیا کرو, میری تعریف کرنا تو شرک و بدعت ہے, میں بدعت مٹانے آیا ہوں, شرک مٹانے آیا ہوں. آقا اگر یوں فرما دیتے تو یوں ہی ہوتا. آقا کا جو جملہ نکلتا وہی دین ہوتا. وہی کیا؟ آقا کریم نے اس کو منع کرنا تو دور کی بات, آقا نے ناپسند بھی نہیں کیا. نہیں, آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ ہاتھ کھڑے کر دیے. سبحان اللہ. اپنی نعت پڑھنے والے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. اے اللہ اس کی بدری سلامت رکھنا. سبحان اللہ. میں پنجابی ترجمہ کر چھڑیا,
بدری مین دانت، دانت اس کے خاص بات کہہ رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں، سن کے نہیں، کہ اس کے 32 دانت گویا بدری سلامت رکھنا۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے دانت نہ رہے تو سر نہیں نکلتی صحیح، ترنم غنا بنتا، موسیقیت بنتی، ٹیون اچھی بنتی۔ گویا آقا فرمانا یہ چاہتے میرے اللہ اس کی بدری سلامت رکھنا تاکہ یہ بڑے سوز اور ساز سے میری نعت پڑھتا رہے۔ رب نے یہ دعا فوراً قبول کر لی۔ آقا کی دعا تھی ثنا خان کے لیے، آقا نے یہ دعا فوراً قبول کر لی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اور دیگر صحابہ بھی کہتے ہیں ان کا جو دانت بڑھاپے کی وجہ سے گرتا تھا، گرنے کی دید ہے، رب اس کا دانت مکمل نیا نکال دیتا۔ سبحان اللہ، حضور نے دعا کی، فوراً دانت نکل آتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا سلامت رکھنا۔ وہ بڑھاپے والے نہ نکلتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، نہیں حضور دی دعا تو نہیں اونجی بندے دے دان پیڑے نکلتے نہیں پے، اونجی نکلتے نہیں پے، لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے نکل جانا اور پھر جلدی مکمل ہو جانا، وہ دوسرا دان بتاتا تھا یہ دعائے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ دعائے مصطفیٰ ہے آقا نے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مرتے دم تک ان کے 32 دانوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو گرا اور مکمل نہ ہوا، جب فوت ہوئے تو دانت 32 کے 32 مکمل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور بھی بات نعت خوانی کی آگئی، تعریف، نعت مین تعریف، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، تعریف مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، بہتر جمال کا، حسن لازوال کا تذکرہ کرتے رہنا۔ یہ آقا کے زمانہ میں بھی تھا، آقا پسند کرتے۔ ایک کعب بن زہیر ہوئے، کون ہوئے؟ بڑے صحابی کمان کے تھے، مگر یہ بڑا عرصہ اسلام کے خلاف لکھا کرتے شاعر تھے، بڑا عرصہ لکھا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، حضور کے خلاف اور اسلام کے خلاف لکھا۔ لیکن ایک وقت آیا میرے مصطفیٰ کریم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے، کعب مکے کا رہنے والا تھا، چوٹی کا شاعر تھا، بڑا خلاف لکھا تھا، ہجر جس کو کہتے ہیں، مخالفت میں لکھنا، اسلام کے خلاف، آقا کے خلاف لکھتا رہا، مگر میرے مصطفیٰ نے اسے کوئی تنقید، طنز، کوئی اذیت دی، کہا یہ اس کا عمل ہے، یہ برا ہے تو اس کا عمل ہے، چپ رہے، اخلاق کا مظاہرہ۔ ایک شام، پتہ ہے اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھیں، دیے ہوتے، روشنی تھوڑی سی ہوتی، تو وہ آقا کریم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، تو وہ ایسے منہ پہ کپڑا لے کے، چادر لے کے، تو وہ آقا کی مجلس صحابہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھ گیا؟ آقا کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور آ کے تو سائل کی طرح سوال کیا، آقا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ کا اخلاق بڑا اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے رب نے میرا اخلاق بلند کیا ہے، درگزر فرمانے والے آپ ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں میرے رب نے یہ صلاحیت درگزر کرنے کی عطا کی ہے۔ وہ کرتا گیا تعریف، کہنے لگا آقا اگر آپ کا کوئی بڑا دشمن ہو، بڑی مخالفت کرنے والا، تو کیا آقا وہ اگر معافی کا طلبگار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آقا نے جھٹ فرمایا معاف کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ وہ جب کہا نا معاف کر دوں گا، کپڑا ہٹا کے اندھیرے میں قریب ہو کے کہتے ہیں آقا یہ سب سے آپ کو بڑا مجرم کعب میں آ گیا۔ اب آقا نے فرمایا جا میں نے وعدہ کر رکھا ہے معاف کروں گا، جا تجھے معاف کرتا ہوں۔ معاف کرتے گئے، اس نے کلمہ پڑھا، پھر بدی شاعر تھا چوٹی کا، تو وہ فوراً کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد آقا اجازت ہو تو ساری زندگی خلاف لکھا ہے،
اب میں ذرا ابھی فی البدی آپ کی نعت نہ کہہ دوں. یہ جو جن کے نام لے رہا ہوں نا ان کا کلام ہے میرے پاس, ان صحابہ کا کلام ہے میرے پاس جو انہوں نے پڑھا آقا کے سامنے. وہ پہلے کا بھی اس کا بھی, ایک کا نہیں 45 صحابہ کا کلام میرے پاس موجود ہے. نعت خوانوں کا, شاعر بھی تھے, نعت خوان بھی تھے, لکھتے بھی تھے, بولتے بھی تھے. 45 صحابہ کا میرے پاس کلام موجود ہے اور ان کی تعریفیں موجود ہیں. وہ کبھی بھی آپ چاہیں تو میرا دروازہ گھر کا کھلا ہے, آؤ میں مصطفیٰ کی نعت صحابہ کی زبانی تمہیں بتا دوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کوئی کہے, اگر کوئی کہے کہ یہ تو ہند کی ایجاد ہے, احمد رضا خان بریلوی نے ایسا کیا, بابا احمد رضا کا باپ دادا, ارے وہ تو صدیوں بعد میں آئے, ان کا باپ دادا بھی نہیں تھا جب نعت مصطفیٰ پڑھی جا رہی تھی. سبحان اللہ. یہ تو اعزاز پایا انہوں نے, نعتیں پہلے تھی. حضرت کعب بن زہیر نے پتہ کیا کیا, فی البدی نعت گئی, پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. حضور کی نعت, وہ شاید جو چوٹی کے ہوتے ہیں نا, وہ جب کلام اترنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں. جیسے اقبال بھی کہا کرتے, وہ تو صحابی بن گئے نا, آقا کی صحبت میں بیٹھ گئے, اب دل و دماغ آقا کی صحبت میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا, اب تو ان کا دل اور دماغ نہ جانے کتنا روشن ہو گیا تھا. اقبال سے کسی نے پوچھا تھا, اقبال وہ کسی نے نا, وہ جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ غیر مسلم یعنی انگریز کا دور تھا اقبال کے زمانہ میں, تو وہ ان کے ایک سر تھے, پروفیسر تھے کالج کے لاہور کے, انہوں نے کہیں کہہ دیا, اقبال تم بھی مانتے ہو کہ محمد پہ قرآن اترا تھا؟ وہ غیر مسلم تھا نا, تو تنگ کرتے ہوئے, تو تم بھی ایسے ہو, حالانکہ فلسفے کے مائل تھے نا وہ, تو جو فلسفہ جان جاتا ہے وہ بعض دفعہ ادھر سے دین سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے. تو وہ کہا تم فلسفی ہو کر, اتنے بڑے شاعر ہو کر, تو تم بھی مانتے ہو, عقیدہ تمہارا بھی کہ محمد پہ قرآن اترا تھا, یہ مانتے ہو؟ اقبال کا خون کھول اٹھا, کیا کہہ دیا, تم کہتے ہو کہ محمد پہ قرآن اترا, یہ طنز کرتے ہو. اس کا معنی ہے وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ محمد پہ قرآن اترا نہیں, خود بنایا, تو وہ ایسے یہ کہتے ہو آسمان سے اترا. انہوں نے کہا خبردار, تم تو یہ کہتے ہو کہ اس پہ شک کرتے ہو کہ کلام اترا محمد پر یا نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تو محمد تھے, میں ان کا نوکر ہوں, ان پر قرآن اللہ اتارتا تھا. ارے میرے دل و دماغ میں میرا کلام اتارتا ہے, کلام اتارتا ہے, اور نزول ہوتا ہے, میرے شعروں کا نزول ہوتا ہے, میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. تو دوستان محترم, کعب بن زہیر نے جب شعر کہے, کہتے گئے, آقا نے ایک جگہ ٹوک دیا, آقا نے ایک جگہ فتویٰ نہیں لگایا. یہ نہ سمجھ لو ایک تو اللہ پہ گئی ہے, نہیں یہاں تو رکا ہے. پتہ کیا کہا انہوں نے, کہا من سیوف الہند, آقا آپ کا رخ انور یوں چمکتا ہے, یوں آپ کا رخ زیبا روشن ہے جیسے ہند کی تلواریں روشن ہوتی ہیں. اس نے کہا اس زمانے میں ہند کی تلوار کا بڑا شہرا تھا, کہ کمال کی چمک والی تلوار. اس نے اپنی طرف سے کہا ہند کی تلواروں کی طرح آپ کا چہرہ روشن ہے. آقا نے فرمایا کعب رک جا, یہ تیرا نالج کم ہے, غلط کہا تم نے, تو سمجھ نہیں سکا. آقا نے فرمایا من سیوف الہند نہ کہہ, میں ہند کی تلوار نہیں, یہ کہ من سیوف اللہ, کہ اللہ کی تلوار کی طرح چمکتا ہے. من سیوف اللہ کہہ, اللہ کی تلوار کی طرح میں چمکتا ہوں. رب نے میرا حسن یوں بنایا, ہند کی تلواروں جیسا نہیں, اللہ کی تلوار جیسے چمکتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے اللہ کا نور کائنات میں روشنی دیتا ہے, میرا رخ انور بھی ایسے ہی نور عطا کرتا. یہ کہتے گئے, پھر آگے انہوں نے پڑھا, آقا ٹھیک ہے یوں کرے, گویا نعت خان کی نہ سنی بھی
اور جہاں ترمیم کی ضرورت ہو یا کریں ترمیم بھی کر دی کہ یوں کہ یہ لفظ لگا آگے کعب پڑھتے گئے. جب کافی شعر پڑھ چکے تو انہوں نے ایک لفظ بولا, میں آپ کو اس کا ترجمہ بتانے لگا ہوں. آقا میں کیا آپ سے کہوں, کیسے تعریف کروں, بس آپ اللہ کی طرف سے اللہ کا نور بن کے آئے. یہ ان کے شعر کے لفظ ہیں, اللہ کا نور بن کے آئے. زور سے ذرا کہو, اللہ کا نور. جب یہ کہا کہ اے آقا میں یوں کہوں گا, کعب کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کا چمکتا ہوا نور بن کے آئے ہو. آقا کو جب نور کہا, آقا مچل کے خوش ہو کے, فتوا نہیں, روکا نہیں, آقا خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ اپنی کملی اتار کے اس کی گود میں انعام کے طور پہ عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آپ نہ خانوں کو پیسے دیتے ہو, گفٹ دیتے ہو, تحائف دیتے ہو, یہ لوگوں یہ تحفے دینا خوش ہو کے حضور کی نعت پر, یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. مصطفیٰ نے خود نعت پہ گفٹ چادر عطا کرنی. سبحان اللہ. اور سبحان ایک اور اللہ. مزے کی بتاؤں, خدا تمہیں ترکی لے جائے. آمین. خدا تمہیں ترکی لے جائے. طیب اردگان کے شہر کے اندر, ملک کے اندر ترکی جاؤ تو وہاں استنبول, اس کا پرانا نام ہے ترکی کا. استنبول کے اندر ایک بہت بڑا میوزیم بنا ہوا ہے جس میں پرانی سے پرانی چیزیں رکھی ہیں, یادگار, وہ کمال کی چیزیں. لوگوں یہ جب بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنی, پتہ ہے جس کے لیے کہتے ہو آقا, اور نہیں تو قیامت کے دن کملی کے نیچے جگہ مل جائے. چادر آقا کی چادر کے نیچے جانے کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے. وہ چادر میرے مصطفیٰ نے کس کو خوش ہو کے, مچل کے خوش ہو کے, گفٹ کے طور پہ ایسے کر کے اس کی گود میں پھینک دی. کہا کعب تو نے مجھے نور کہا اللہ کا, تو نے سچ کہا, سچ کہا, سچ کہا, رب نے تیری زبان پر سچ جاری کیا ہے. محمد تیرے سچ بولنے پر میں انعام دیتا ہوں. جب یہ چادر دے دی نا تو صحابہ بڑے بڑے جو کھاتے پیتے تھے وہ کعب کے آگے پیچھے ہو گئے. کعب جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو, یہ چادر دے دو. یہ چادر حضرت امیر معاویہ نے منتیں کی, بڑے اور صحابہ نے منتیں کی, حتیٰ کہ سب نے جب کر لی تو انہوں نے کہا ارے میں بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں چادر مانگتے ہو, چادریں تمہارے پاس بھی ہیں, مگر پھر بھی یہ چادر کیوں مانگتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کی کملی ہے, مگر تمہیں اگر یہ لگتا ہے تو کیا مجھے نہیں پتا, میں زندگی بھر اسے سینے سے لگا کے رکھوں گا کہ مجھے اعزاز ہے کہ میری نعت پڑھنے پہ مصطفیٰ نے انعام دیا ہے. پھر جب وہ وصال ہو گیا, پھر حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ چادر آ گئی. پھر وہ چلتی 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 آگے, اس وقت ترکی کے میوزیم استنبول کے اندر وہ چادر مصطفیٰ جو نعت کا گفٹ تھا آج بھی موجود ہے. آج بھی وہ دوستان محترم, بات تو اور کرنا تھی مگر چلیں یہ بھی ضروری ہے. آقا کریم کی نعت اتنی پڑھی جاتی تھی, میں نے کہا یا وہ قرآن پڑھتے تھے یا نعتیں, یا قرآن پڑھتے تھے یا بولو نعت مصطفیٰ. آج ہم نے کیا کر لیا, وہ دونوں کام کرتے تھے, ہم نے کیا کر لیا. اب ذرا سچی گل بھی ہے, میں نے کھری بھی تھوڑی. اب ہم نے کیا کیا, قرآن انہیں دے دیا, نعت ہم نے دی. وہ نعت نہیں پڑھتے ہم, سچ کہو نا یار, وہ نعت نہیں پڑھتے ہم. اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ درجہ کمال پہ ہے نہ ہم درجہ. مزہ تب ہے نعت قرآن بھی پڑھیں اور نعت بھی پڑھیں تاکہ دونوں عمل اکٹھے کرنے سے صحابہ کی سنت ہو جائے, اور صحابہ کی سنت مصطفیٰ نے فرمایا میری سنت ہے. صبح بات تھوڑی سی آگے کر لیتا ہوں کہ بات میں نے یہ کہی کہ یہ تینوں صورتیں نعت مصطفیٰ ہے, تعریف مصطفیٰ ہے. مگر اس آیت کے اندر
جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اس آیت کی جو تفسیر کی ہے جو میں نے پڑھی، وہ بطور خاص دو چوٹی کے محدثین اور مفسرین میں سے دو کا نام لیتا ہوں جن کو خود پڑھ کے آیا۔ اس ورفعنا لک ذکرک، اس پر ایک تو ہے قاضی محمد ایاز اندلسی، قاضی ایاز، اور یہ ہوئے ہیں 476 ہجری میں، 476، اب ہے 1443 ہجری۔ تو آج سے موٹے سی فکر کہہ رہا ہوں، آج سے 10 صدیاں پہلے کم و بیش وہ ہوئے۔ اس وقت یہ رولے تھے جی۔ اب پھر سنو، انہوں نے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر کی ہے، اور یہ بھی بتا دوں ان کی کتاب ہے کتاب الشفا، میرے پاس موجود ہے، اس سے پڑھ کے آ رہا ہوں۔ 100 سال پہلے انہوں نے کم و بیش 31 کتابیں کم و بیش اس زمانہ میں 10 صدیاں پہلے لکھی تھی، ہاتھوں کی لکھی قلم نواز سے 10 صدیاں پہلے۔ ان میں سے کتاب الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کبھی میرے گھر آؤ تو چائے بغیر پانی تو پیا کے وہ کتاب الشفا کے ساتھ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اچھی ہے جی؟ تو ایک کم پسند نے چاہ بھی تنال شفا دی کتاب بھی، اور یہ کتاب وہ ہے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی نا کتاب الشفا، تو رات کو ان کا ایک بھتیجا بہت بڑا علامہ تھا، وہ علم کا دور تھا، وہ کیا دیکھتا ہے، ایک سونے کا تخت ہے، خواب میں دیکھتا ہے سونے کا تخت ہے، اور اس کے اوپر دائیں طرف محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، اور ان کے بائیں قاضی ایاز تشریف فرما ہے، چچا قاضی ایاز تشریف فرما ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نا آقا کی صحبت اور سونے کا تخت، آقا کا جلوہ افروز ہونا اور قاضی ایاز کے ساتھ بیٹھا ہونا میں دیکھ کر مبہوت ہوا، اتنا مقام میرے چچا کو آقا نے اتنا نواز رکھا ہے، اتنا اونچا میرے قاضی ایاز میرا چچا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے بھانپ گئے، وہ مجھے بیٹھنے والے کہ یہ حیران ہو گیا اس مقام پر۔ تو کہتے ہیں فوراً میرے چچا نے کہا آقا کی صحبت میں اجازت لے کے فوراً کہا اے بیٹے، اے بھتیجے، پریشان نہ ہو کہ یہ مقام کیسے ملا، میں قرب مصطفیٰ میں کیسے پہنچا، سونے کے تخت میں آقا نے کیسے بٹھایا، اپنی صحبت کیسے دی، قربت کیسے دی، پیار کیسے دیا، اعزاز کیسے بخشا۔ بیٹے یہ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ کتاب الشفا ہے، تو پڑھا کر اسے، لازم کر، یہ وہ کتاب الشفا ہے، آقا کی سیرت پر، آقا کی حدیثوں پر، آقا کی صورت کا ذکر، آقا کی سیرت کا ذکر، آقا کے حسن کا ذکر، آقا کے وہ تذکرے ہیں، آقا کے بارے میں سب کچھ لکھا۔ اور کہتے ہیں بس میں نے یہ کتاب لکھی، آقا کو پسند آ گئی، آقا نے اس کتاب کے صدقے مقام عطا کر دیا۔ وہ کتاب کہہ رہا ہوں جو آقا کو پسند تھی، اس کتاب سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب یہ آیت اتری، اللہ اکبر، آیت اتری ورفعنا لک ذکرک، تو قاضی ایاز کہتے ہیں فرشتہ آیا نا، تو اس نے کہا آقا ورفعنا لک ذکرک، آقا فرماتے ہیں اچھا اس کا ترجمہ بھی بتا دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ رب فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، ہم نے، اللہ اپنی طرف کہہ رہا ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب آقا نے جب یہ جملہ سنا کہ رب نے فرمایا آپ کا ذکر محبوب بلند کر دیا آپ کی خاطر، تو پوچھتے ہیں جبریل یہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے بلند کر دیا ہے، ذرا میرے رب سے پوچھ کیا کتنا کیا ہے بلند، سبحان اللہ، کچھ تو بتانا، اتنا اتنا اتنا، یا فلاں کے مقابلے میں اتنا، آسمانوں سے اتنا، پہلے آسمان سے اتنا، دوسرے سے اتنا، فلاں شخصیت سے اتنا، تو کوئی تو ذرا تھوڑی وضاحت
جاؤ جبریل پوچھ کے آؤ کہ میرے رب نے میرا ذکر بلند تو کیا مگر کتنا کیا. وہ آقا کا حکم لے کر رب کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب نے اس کی وضاحت چاہیے ہے. چلو میرا محبوب جو چاہتا ہے جبریل بتا دو جا کے. مالک کیا بتاؤں؟ فرمایا اسے جا کے بتاؤ اذا ذکرت معی. محبوب نے بتاؤ ہے جبریل جا کے محبوب پتہ کتنا بلند کیا؟ جب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ اذا ذکرت معی. جہاں بھی میرا ذکر ہوگا میں نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، اپنا اصول بنا دیا ہے کہ جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا محبوب ساتھ تیرا ضرور ہوگا. وہاں تیرا ضرور ہوگا. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کہاں تک رب کا ہے؟ تو قرآن پڑھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو سب بھی ہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زول ہے، مشتری ہے. ارے جو بھی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، ہر شے جو سب پہ ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو رب کا وعدہ کیا ہے؟ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ہوگا. معنی یہ بنا دیا. قاضی عیاض کہتے ہیں رب نے فرمایا محبوب کائنات ارض و سماوات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میرا ذکر نہ کرے. تو یہ جب طے ہوگا کہ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو رب نے فرمایا محبوب جو جو میرا ذکر کرتا ہے وہ ہر کوئی تیرا ذکر کرتا ہے. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں. ارے کائنات کی زمین کے ذروں سے لے کر تحت الثری سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر شے اللہ کی بھی ذاکر ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنے والی ہے. سبحان اللہ. نہ اللہ کے ذکر سے کوئی جگہ خالی ہے، نہ محمد عربی کے ذکر سے کوئی شے خالی ہے. جہاں جہاں اللہ اللہ کہا جاتا ہے، جہاں جہاں اللہ اللہ کہا جاتا ہے وہاں وہاں محمد محمد بھی پکارا جاتا ہے. وہاں وہاں محمد محمد بھی. اب میں ایک ایک کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ وقت میں نے کافی پہلے لے لیا، نہیں جاؤں گا، مگر اس کے اندر بڑی جنت کی باتیں ہیں، ان فرشتوں کی ہیں، نیچے کی ہیں، درختوں کی ہیں. ایک ایک بات قرآن نے بیان کی ہے اور وہ ساری باتیں کلوز کر کے کہہ رہا ہوں لوگوں. ہر شے اللہ کا بھی ذکر کرتی ہے، ہر شے میرے محمد کا بھی ذکر کرتی ہے. کوئی نہ بھی کرے تو حضور کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آتی. اس نے بلند اتنا کر دیا کہ بلندیاں بھی نیچے رہ گئیں، ذکر مصطفیٰ اوپر چلا گیا. واہ سبحان اللہ. کوئی حد نہیں رکھی ذکر مصطفیٰ میں، ساری حدیں توڑ کے کہا محبوب ہر جگہ تیرا، ہر جگہ. ایک اور بات آگے قاضی عیاض نے دوسری بات وہ فرماتے ہیں حضور نے پھر پیار تھا نا، محب المحبوب جو تھے تو لاڈ تھے. پھر جب یہ کہا نا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ، حضور نے پھر کہا جبریل ذرا جاؤ نا ایک بار پھر اور وضاحت پوچھ کے آؤ، ورفعنا کی ذرا تشریح تفسیر ذرا اللہ سے اور پوچھ کے آؤ. جبریل پھر گیا. مالک تیرا محبوب پوچھتا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا میرا بھی، دونوں کٹھے چلیں گے. فرق کیا ہے؟ وہ خالق ہے، یہ ذکر ایک رہے گا، ساتھ رہے گا، ایسے چلتا رہے گا. ہر جگہ پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اکٹھا رہے گا.
یہ تو سمجھ آ گئی. وہ پوچھتے ہیں اور بھی ہے کوئی بات؟ اس آیت کی تفسیر مالک بتا. رب ذوالجلال نے فرمایا میں جان گیا میرا مصطفیٰ اور خوش ہونا چاہتا ہے, اور خوشی چاہتا ہے. اندر کی راز کی باتیں میرا محبوب پوچھتا ہے. چلو جبریل بتاؤ, پہلے تو تھا جہاں میرا ہوگا وہاں ساتھ, یعنی میرے تیرے کی بات تھی. توجہ ہے, میرے تیرے, میرا اور ذکر ہوگا اکٹھا, مگر میرا ہوگا تیرا. تمہیں آ رہی ہے؟ میں بڑا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بات رب نے پہلے کی کہ میرا جہاں ہوگا وہاں ساتھ تیرا ہوگا. ذکر دونوں اکٹھے ہوں گے, مگر میرا رہے گا, تیرا یہ بھی دوری ہے, یہ بھی اور جتھے پیار بڑا ہو جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے دی یاری ہوتی ہے, دوستی, تو بندہ آتا ہے ٹھیک ہے یار وہ تیرے گھر میں آئے اس پہن جائے, تو دوجہ آتا ہے میں تیرے گھر, یار تیرے گھر کو نہیں آتا تیرے گھر کو نہیں. ادھا مطلب ہے یاری دی انتہا نہیں ہوئی, اجے فاصلہ ہے, اجے اپنے گھر کو تیرا گھر تے اجے قربت پوری ہوئی. ایک ویلا ہوتا ہے کوئی آخی کوئی گل میں تو اسی آنے ہیں یار میرا گھر تو تیرا کوئی وکھرا ہے. یہ تو دنیا دی ریت بھی ہے نا, تیرا میرا کوئی یار ہے, کوئی چیز میری تیری کوئی وکھری ہے یار, اپنی ہے تیری, یہ بھی تیری ہے تو یہ بھی تیری ہے یار, یہ بھی کیڑی گل ہے, میرا بھی تیرا ہی ہے یار تو تیرا بھی یار. محبت کی گل ایک دن انتہا محبت ہی دو. ہاں اب محبوب پوچھتے ہیں مالک اور ذرا تھوڑا بتا. رب نے فرمایا جاؤ جبریل بتاؤ پہلے تیرے میرے کی بات تھی, میرا ذکر تیرا ذکر ہوں گے اکٹھے, مگر تیرا میرا رہے گا. جاؤ یہ فاصلہ بھی مٹا دیتے ہیں, یہ فرق بھی کیا کیا, کہا جعل تو ذکر آقا ذکری. اس آیت کی تفسیر اللہ فرما رہا ہے, قاضی عیاض نے لکھا. پہلا تھا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. پہلے تھا اذا ذکرت ذکرت معی, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ہوگا. اب فرمایا جعلت ذکراک ذکری, محبوب تیرے میرے کی بات ہی چھوڑی, ورفعنا لک ذکرک, اتنا بلند کر دیا ہے, اب تیرا میرا نہیں, اب تیرا ذکر ہوگا وہی میرا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات. کیا ہوگا, جعلت میں نے بنا دیا ذکراک تیرا ذکر, ذکری اپنا. اب محبوب یہ نہیں ہوگا کہ دونوں چلیں گے اکٹھے مگر تیرا میرا رہے گا, نہیں. محبوب پہلے تھا کوئی اللہ کہے تو اللہ کا ذکر, محمد کہے تو محمد کا ذکر, اللہ محمد کہے, لا الہ الا محمد رسول اللہ کہے, دونوں کے ذکر نہیں. محبوب اور تمہیں عطا کر رہا ہوں, فرمایا جعل تو ذکراکا ذکری. اب اللہ نہ بھی کہے, خالی محمد محمد کہے, میں فرشتوں کو کہہ دوں گا یہ صرف محمد کا نہیں, محمد محمد کی ساری رات تسبیح پڑھ دے. میں کہوں گا لوگ کہیں گے محمد کا ذکر ہوا, میں کہوں گا نہیں محمد کا نہیں, محمد کا کر کے میرا بھی ہو گیا. اب الگ الگ کرنے کی ضرورت, جان تو ذکر آقا ذکری. محبوب آج کے بعد کوئی نعت پڑھے, نعت کس کا ذکر ہے, حضور کا, حضور کا. لوگوں نے سمجھا شرک ہے, آج بتی کڑ چلے کہ شرک نہیں, جعل تو ذکر آقا ذکری. فرمایا محبوب آج کے بعد کوئی تیرے رخ زیبا کی بات کرے, تیرے حسن و جمال کی بات کرے, تیرے وصف کی بات کرے, تیری زلفوں کی بات کرے, محمد محمد کہے, احمد احمد کہے, ساری رات وہ درود و سلام پڑھے, نعت مصطفیٰ پڑھے, اور کوئی صبح کہے اللہ کا ذکر نہیں ہویا, نہیں. جعل تو ذکر کا ذکری, ساری رات کوئی محمد محمد کرتا رہے, میں کہوں گا جس طرح محمد کا نہیں میرا بھی ساتھ ہو گیا. اب تیری نعت ہی میرا ذکر ہوگا, تیری تعریف ہی میری تعریف ہوگی, تیری نعت پڑھنا ہی میری تعریف ہوگی, تیری تعریفیں کرنا میری ہوگی,
محبوب تیرا میرا بھی فرق ختم، آج کے بعد جو تیرا کرے گا وہی میرا، جو تیرا ذکر کرے گا وہی میرا۔ اچھا بھی قرآن کی آیتیں میرے ذہن میں بڑی اتر رہی، بڑی آیتیں آ رہی ہیں، وہ پہلی بھی میں نے چھوڑ دی ہیں، پہلے حصے کی بھی آیتیں، چونکہ وقت نہیں بچا، دوسرے کی بھی چھوڑ رہا ہوں۔ رب نے کیا فرمایا؟ قاضی اعجاز لکھتے ہیں کہ تیرا ذکر ہی، بولو تیرا ذکر ہی، تیرا ذکر ہی۔ اب ایک اور مزے کی بات ہے، قاضی اعجاز نے تیسری تفسیر کی ہے، اس سے آگے 15 آیتیں تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ہیں جو میں اس کے بیان میں آپ کو کوڈ کرتا، یہ پروف دینے کے لیے، ذرا دلائل دینے کے لیے، مگر وقت بچا کے آگے جا رہا ہوں۔ وقت بچا کیا صرف آپ کے لیے، مگر نہ تو جو تعریف مصطفیٰ میں گزرے وہ وقت بچانا کیا ہے، قربانی تو کرنے آتے ہیں، بات سمجھانے کے لیے آگے یہ کہتے ہیں۔ ہاں آگے قاضی اعجاز کہتے ہیں آقا نے پھر لاڈ سے جبریل کو تیسری بار بھی بھیج دیا، لاڈ سے تیسری بار بھی۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا محبوب اجے بھی نہیں رجیا بس کر، تیرا ذکر ہی میرا ہو گیا بس، سونے جڑا تینے یاد کرے اس میں نے یاد کیتا ہے، جڑا تینے یاد کرے میں نے یاد کیتا ہے۔ نہیں، فرمایا جبریل میں نے مصطفیٰ کے لیے تو کائنات سجا رکھی، مصطفیٰ کے لیے تو وعدے کر رکھے، والا سوفا یعطیک ربک فترضی، محبوب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں نے مصطفیٰ کے راضی تو کرنا ہے، تو چلو اور لے کے راضی ہوتا ہے تو میرا یار راضی ہو جائے، ذرا دنیا کو بھی پتا چل جائے مالک کیا۔ پھر جبریل پوچھتا ہے، مالک پوچھتے ہیں محبوب کیا اتنا کہ اب میرا ذکر ہی تمہارا ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں میں جان گیا محبوب تیرے دل کی راز کی بات، دلوں کی جاننے والا اللہ ہے۔ کہا تیسری بات بھی کر دیتا ہوں، مالک کیا ہے؟ فرمایا جا کے بتا دو۔ اب آخری جملہ اس تفسیر کے حوالہ سے، پہلے فرمایا تھا کہ تیرا جہاں میرا ہوگا وہاں ساتھ، اب دوسری دفعہ فرمایا کہ محبوب تیرا ہی میرا ہے۔ اب ذکر کی بات ہی چھوڑ دی، اب کوئی ذکر بھی تو ہے نا کہ ذات الگ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ الگ ہوتا ہے، ذات الگ ہوتی ہے، اس کی تعریفیں الگ ہوتی ہے۔ یہ بھی جملے ختم کر دیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلتو کا ذکری، محبوب تیرے ذکر کی بات ہی چھوڑتے ہیں، جعلتو کا ذکری، محبوب تیرے سارے سراپے کوئی میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی محمد محمد نہ بھی کہے، محمد محمد نہ بھی کہے، فقط تجھے محبت سے دیکھ لے بس وہ میرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھے دیکھنا بھی میرا ذکر ہے، تجھے دیکھنا بھی، تجھے دیکھنا بھی۔ جو اگر ابو بکر آتے ہیں تو وہ ویسے تو نہیں نہ کہہ رہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں ساریاں تو گل اے چنگی لگ دی ہے کہ میں تواڈے مکھڑے تک دے ہی رہوں، میں تواڈے مکھڑے اے بھی جا سکدا نا، آقا میں سب تو چنگی گالے لگ دی ہے میں تواڈی تعریفاں کردا ہی رہواں۔ یہ بھی بات ٹھیک تھی نا، یہ بھی بات، مگر بات یہ نہیں کی کہ ماں آپ کی تعریف وہ تو کرتے ہی تھے، انہیں سمجھ تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ کی تعریف منہ سے نہ بھی بولنے، چپ بھی ہو جائیں، کیا چپ بھی ہو جائیں، کچھ نہ بولیں، صرف نگاہوں سے دیدار کرتے رہیں، پھر بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مجھے ایک میں حوالہ دے کے تھوڑی سی ذرا ایسے لائن بنا کے بتاؤں گا آپ کو۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، مولا آقا نے فرمایا، اب سنیے، وہ تو اللہ نے فرمایا نا حضور کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا، یہ تو سنتے ہو نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ کس نے فرمایا؟ اور آقا نے ایک اور حدیث فرمائی، آقا نے جس خیال فرمایا ہوگا، شفقت امت کے لیے فرمائی ہوگی کہ ممکن ہے جس نے علی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا وہ علی کو تو نہیں دیکھ سکے گا، تو بعد میں آنے والے کہہ سکتے ہیں کہ علی کا زمانہ تو پایا نہیں، تو علی کا دیدار کیا نہیں، تو پھر عبادت سے معلوم رہ گئے، علی کے چہرے کو دیکھتے تو عبادت ہوتی۔ آقا نے فرمایا نہیں نہیں،
جس نے چہرہ دیکھا وہ بھی عبادت، اور جس نے علی کا ذکر کر لیا وہ بھی عبادت ہے۔ ارے مصطفیٰ کریم نے علی کے ذکر کو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا، یہ مانتے ہو؟ بولو، اور وہ عبادت ہے یا نہیں؟ ضرور جو فرما دیں عبادت ہے یا نہیں؟ اگر مصطفیٰ فرما دیں کہ علی کو دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے تو مانتے ہیں، اگر خدا فرما دے کہ محمد کو دیکھنا بھی میرا ذکر ہوتا ہے پھر مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے۔ لوگوں آؤ، ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد بس محمد محمد کریں دے گزر گئی، یہی کرتے رہا کرو، آقا کے گن گاتے رہا کرو، تعریفیں کرتے رہا کرو۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، نئی نسلوں کو بتاؤ کہ محمد کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، منبر پہ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں قرآن و حدیث کو بار بار کل بھی آج بھی آپ کے خطاب کے لیے تیاری کرتے ہوئے پڑھ کے یہ بات کہنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، محبت رسول کے بغیر، ذکر رسول کے بغیر، نام مصطفیٰ کے بغیر ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کو وجود تب ملتا ہے، ایمان تب بنتا ہے جب بندے کا تعلق محمد کے جوڑوں کے ساتھ ہو جائے، محمد کا ہو جائے، رب سب کچھ قبول کرتا ہے۔ اور اگر محمد عربی کی محبت سے سینہ خالی ہو جائے، لاکھ بار توحید کو مانو، رب توحید بھی قبول نہیں، توحید بھی قبول نہیں۔ آج میں جب دن کو پڑھ رہا تھا نا، خیال آیا کہ میں نے آج پیچک جانا ہے تو چلو ان کو، تو میں سچ دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کے گھر ہے، جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو میں نے کتابیں کھولنا شروع کی، تو روز ہی کرتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ، اس نے ذوق دے دیا ہے، کوئی دن شام خالی نہیں ہوتی جس دن میں کتاب نہ پڑھوں، اللہ نے شوق دیا ہوگا۔ میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں کہ ابو تسی تک کتاباں دے کیڑے ہی ہو گئے ہو، یعنی ہر ویلے کتابیں ہی پڑھتے رہتے ہو ابو، اور کوئی کتابیں ہی پڑھتے، لیکن ان کو سکھاتا ہوں کہ بیٹے میں جیسے کرتا ہوں تم بھی کیا کرو۔ میں کتابیں پڑھ کے کیا تلاش کرتا ہوں کہ کہاں سے میرے آقا کا کوئی مکھڑے کا تذکرہ آتا ہے، کہاں سے شان مصطفیٰ مجھے نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، پڑھ رہا تھا تو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک فتنہ بپا ہے نا کہ حضور کی محبت کمزور کی جا رہی ہے، اس پہ فتوے لگا کر وہ سیکولر ذہن بنا دیا گیا ہے، اور جو دور اسلام سے کیا جا رہا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، غیر مسلموں کی سازش۔ وہ میں کتابیں پڑھتا غیر مسلموں کی پڑھنے لگ گیا، لائبریری میں ہر طرح کی کتابیں، مستشرقین کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جو ان کے اندر ایک گروپ ہے، تھنک ٹینکر ہیں، سپیشل مائنڈ ہیں، جن کو تیار کیا گیا، صدیوں سے وہ ایسا کام کر رہے ہیں ہر زمانہ میں۔ وہ باقاعدہ اکیڈمیاں، باقاعدہ لائبریریاں، باقاعدہ وہ ایک گورنمنٹ کے اور ان مذہبوں کے وہ ملازم کہہ لیں کہ وہ انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، کس بات پہ کہ حضور کوئی ایسا طریقہ اپناؤ، کوئی ایسا طریقہ جس سے مسلمانوں کا تعلق حضور سے کمزور ہو جائے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا، پروفیسر ہٹی کو پڑھا، آج جو پڑھا پروفیسر ایچ اے گپ کو پڑھا، یعنی ان لوگوں کو غیر مسلموں کو پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے اس میں وہ ساری باتیں جو آ رہی تھیں، تو میں کہہ رہا تھا ضروری تو یہ نوجوان نسل کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حضور سے چڑ کوئی کرتا ہے، حضور کے ذکر سے کوئی پریشان ہوتا ہے، حضور کی نعتوں سے، حضور کی تعریفوں سے، حضور کے روح انور سے، حضور کے دیدار سے، حضور کی طلب سے، حضور کے پیار سے، عشق سے جو بیزار ہوتا ہے، میں بتاؤں کہ یہ فکر ہماری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی فکر، یہ فکر مستشرقین غیر مسلموں کی ہے، جو افسوس کہ غیر مسلموں نے بڑی طریقے سے سازش کی اور ہمارے مسلم سادہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، انہوں نے وہ دین کا حصہ سمجھ لیا، اور وہ ایسے نہیں کہتے کہ غیر مسلم بن کے بتاتے ہیں
نہیں، میں ان میں سے ایک کا نام لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ غیر مسلم کتنا ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے اور کتنے باریک طریقے سے. ہمفرے نام سنا ہوا ہے، غیر مسلموں میں سے، یہودیوں میں سے چوٹی کا ان کا بڑا اسکالر ہوا. ہمفرے بڑی بڑی کتابوں میں یار پڑھے لکھے لوگ سارے جانتے ہیں. ہمفرے وہ 9 سال کتنے یہودی تھا، 9 سال مسلمانوں کی مسجد کا امام اور خطیب رہا ہے. تسی آج ہو غیر مسلمان بن گیا، تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ داڑیاں رکھ کے بھی آ جاتے ہیں، وہ پروفیسر بن کے بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بن کے بھی آتے ہیں، مختلف روپ مسلم والے دھار کے تو مسلمانوں کے ایمان کی جڑیں کاٹتے ہیں. لیکن ہمیں خبر ہوتی، ہم سمجھتے ہیں اپنا ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں وہ شیر کی کھال ہے، اندر شیر نہیں ہوتا، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. دوستو وہ ہمارے ایمان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. میں ایک بات کہہ کے تو آگے ختم کرنا چاہتا ہوں، بس خلاصہ اس کا، وہ باتیں تو میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ تو لمبی بات ہے، چھیڑا اس کو صرف کہا کہ حضور سے دور کرنے کے طریقے غیر مسلموں نے ایجاد کیے، مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف طریقے سے میٹھے انداز ہے، پتہ بھی نہ چلے. وہ کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے. وہ کہتے ہیں بس آرام سے پتہ بھی نہ چلے اور یہ حضور سے ان کا تعلق کٹ بھی جائے. ان کا تعلق انہیں پتہ ہے، روح محمد یعنی عشق مصطفیٰ نکال دیا، یہ چلتے پھرتے مردہ ہوں گے. انہیں جو مرضی کہتے رہو، ان کی غیرت جاگے گی، ان کے اندر جرت پیدا. وہ انہوں نے کیا کام، ہم اس کے در پہ ہو گئے. مگر ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، لوگوں، جوانوں، بچوں، سب کو بتا رہا ہوں، حضور کی تعریف جب کوئی کرے، کیا تعریف، حضور کی تعریف، جب حضور کی شان کو بیان کرے، ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ شان مصطفیٰ جتنی کوئی بیان کر دے، شان مصطفیٰ جتنی بیان کر دے، شان مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے. صرف ایک وہ حد نہیں بنتی، وہ خالق مخلوق کا تعلق ہے. صرف ایک کہ حضور خالق نہیں، حضور اللہ نہیں. بولو حضور اللہ نہیں. اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، حضور مخلوق ہے. بس حضور کو خالق کوئی کہے یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. حضور کو کوئی رب کہے یہ کیا ہے؟ حضور کو کوئی الہ مانے یہ کیا ہے؟ شرک. حضور کو کوئی معبود مانے یہ شرک ہے. عبادتوں کے لائق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، رب العالمین صرف اللہ ہے. جو اللہ کے ساتھ ملائے یا اللہ کہے وہ شرک کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کو معبود نہیں ماننا، خالق نہیں ماننا، یہ نہ کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. اللہ نہ مانو، معبود نہ مانو، خالق نہ مانو، اس کے سوا مصطفیٰ کو جو چاہو مانو، شرک نہیں ہوتا. خالق اور معبود ماننا شرک یہ ہے. اس سے نیچے نیچے کوئی شرک، کوئی اگر مولوی کہے تو پگلا ہے یا مستشرقین کا دیا ہوا اس کو کوئی سہارا ہے، کوئی درم و دینار کا کوئی پیچھے زور ہے، یا ان کی غلط سوچ کا کوئی زور ہے. بس شرک پتہ کب ہوگا؟ جب حضور کو خدا کہو گے، اللہ کہو گے، خالق کہو گے، معبود کہو گے تو یہ شرک ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ شرک. اس کے علاوہ حضور کی جتنی تعریفیں کر سکتے ہو، جتنی کر سکتے ہو، جتنی کر سکتے ہو، بس خدا نہ کہو. اس کے علاوہ جو مرضی کہہ لو، یہ شرک نہیں ہوتا. شرک ہوتا نہیں. توجہ آپ کی.
ہوتا ہے نا یہاں تو ہوتا ہے جگہ جگہ پہ شرک ہو جاتا ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے انہیں شرک نکی جی کوئی انجام جی شہر نپی ہے نپیا تے آ کے شرک کڈاؤنا بنائے شرک نہیں بابا خدا خدا ہے اللہ اللہ ہے خالق خالق ہے معبود ہے بس نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی